ہم نا تقریریں کرتے ہیں، جمعہ جو پڑھانا ہوتا ہے کرتے ہیں تقریر، بس ٹھیک ہے، پونا گھنٹہ گزارنا ہے نا میری طرح کے لوگ. میں نے ایک طالب علم سے پوچھا کل جمعے میں کیا بیان کرنا ہے، تو کہندے اجے فیصلہ نہیں کیتا. تو میں نے کہا بھئی تو بڑا مولوی ہے، ورنہ میں تو جمعہ پڑھا کے ہفتے والے دن ہی فیصلہ کر لیتا ہوں جمعے میں کیا بیان کرنا ہے. آپ بڑے ہیں نا، فیصلہ ہی نہیں کیا. آنے والے بھی آخری 10 منٹ میں آتے ہیں، انہیں بھی ضرورت کوئی نہیں معاذ اللہ. یہ جو درد کے ساتھ لوگ بات کرتے تھے نا، درد تھا اندر کے، کوئی سیکھ جائے، تڑپ تھی. یہ تڑپ ہے. کوئی دعا دیکھو نا، ایک میں کسی کا بیٹا، یہ پڑوسی کا بیٹا خراب ہو گیا تو میں اس کے لیے بات کرتا ہوں، تنقید کرتا ہوں، دیکھو جی لوگ سنبھالتے نہیں. دیکھو جی بچہ مل گیا تو میں نے اس کو تقریر کی، جناب بڑا میں نے امامہ باندھا ہے، اور اسے کہا پتر سیاںا بن جا، تو نشہ کرنے لگ گیا، حالات خراب ہو جائے. یہ پڑوسی کے پتر کے لیے تبلیغ ہے. اللہ معاف کرے کروڑ دفعہ، سب کی اولادوں پہ فضل کرے. لیکن اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میرا بیٹا سگریٹ پینے لگ گیا ہے تو پھر بھی میں گلی میں کھڑے کر کے تبلیغ کروں گا؟ اور نہیں بھائی، پھر تو میں ساری رات مصلے پہ روؤں گا، یا اللہ میرا پتر بچا لے، اللہ مہربانی کر. اس کے پیروں میں پگڑی بھی رکھنی پڑی تو رکھوں گا، پتر مہربانی کر، تیری ماں نے بڑی محنت سے پالا ہے، میں نے بڑی مشقتیں دیکھی. اپنی اولاد کے حق میں درد اور ہے، لوگوں کے بارے میں رویہ اور ہے. لیکن حضور کے غلاموں کا، صوفیاء کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے صرف بیٹا ہی میرا بیٹا نہیں، جو طریقت میں آگے ہیں وہ بھی سارے میرے بیٹے بن گئے. درد سے تبلیغ کرتے تھے، پیغام دیتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو بڑے درد سے، بڑے شوق سے، بڑے ذوق سے کھڑے ہو کے فرمانے لگے، کون ہے؟ بڑی سریلی آواز ہے. عرض کی حضور زادان نام کا گویہ ہے، بڑا گاتا ہے، دور دور سے لوگ سننے آتے ہیں. ایک ٹھنڈی آہ بھری. کہنے لگے ہائے کاش اتنی سونی آواز تھی، یہ قرآن پاک پڑھتا. کوئی ہو تو نہ جو ایسے کہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کا اپنا مقام یہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود اسی طرح قرآن پڑھتے ہیں جس طرح نازل ہوا تھا. یہ اس طرح قرآن حکیم پڑھتے ہیں جس طرح نازل ہوا. اور فرمائے ان سے قرآن سیکھے جس نے سیکھنا ہے. فرمانے لگے کتنی سونی آواز ہے، کاش یہ قرآن پاک پڑھتا. وہ مجلس برخاست ہو گئی. وہ بندہ باہر نکلا تو ایک بندے نے بلا کے کہا آج پتہ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا نہیں. فرمانے لگے حضرت عبداللہ ابن مسعود مشہور صحابی رسول بھی آئے تھے اور تیری آواز ان کے کانوں میں گئی. تو گویے نے کہا وہ بزرگ اور میرا نام، وہ اللہ کا بندہ حضرت عبداللہ ابن مسعود، اور وہ میرا نام لیا، انہوں نے میرا ذکر کیا ہے. حضور سید عالم کے غلام نے، تو امیر حرم، میں غریب بے نوا، تو کجا من کجا، میرا نام لیا ہے. ہاں نام ہی نہیں لیا، ہم نے تو ان کی آنکھوں میں آنسو بھی چمکتے دیکھے ہیں. وہ کہہ رہے تھے آواز کتنی سونی ہے. کہا یہ قرآن پاک پڑھے. اور یار کوئی ہو نا جو ہمارے لیے بھی اس طرح کے لفظ ادا کرے، کوئی ہو نا جو اس طرح کی دعا کرے. کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. کہا وہ کہہ گئے ہیں، کہا یہ قرآن پاک پڑھتا. وہ گویہ وہاں کھڑا کھڑا رونے لگا. کہنے لگا کوئی بتائے گا ان کا دروازہ کہاں ہے، گھر کہاں ہے، کوئی بتائے گا؟ کہ وہ سامنے چلا جا، فلاں کونے میں ملیں گے. دوڑ کے گیا، جا کے حضرت کے پیروں میں بیٹھا. کہنے لگا حضور آپ نے کہا آواز بڑی سونی ہے تو قرآن پڑھے. حضور میں چھوڑ آیا وہ ساری شہرتیں، میں آ گیا ہوں، پڑھائیں مجھے قرآن. آج کے بعد بس میں رب کا قرآن ہی پڑھا کروں گا. درد تھا نا سینے میں، درد تھا. یہ ہمارے مشائخ کا. حضرت میاں شیر محمد شرکپوری رحمت اللہ علیہ، ایک نوجوان آ گیا تو وہ تھوڑے دن رہا تو چلا گیا. تھوڑی طبیعت خاص تھی، سیکھنے والا تھا. تو میاں صاحب فرمان لگے بیلیو منڈا چنگا سی، کدی رب رب سکھ جاندہ تے ٹھیک ہی سی. وہ بھی تھوڑا آگے گیا تو واپس آ گیا. میاں صاحب فرمان لگے بیلی آ گئے ہیں. کہنے لگا حضور دل بڑا کیتا ہے واپس ٹور، جہاں پر پتہ نہیں کی کھچ سی. فرمان لگے کھچ نہیں سی، فقیر دی دعا سی کہ نہ جائے. یہ جو دعا ہوتی ہے نا، دعا دیکھے نا حضرت عمر کیسے آئے بھلا. میرے رسول پاک نے دعا فرمائی، حضور کا دل کیا، تڑپ تھی. کعبے کا غلاف پکڑ کے دعا مانگی، اللہ عمر کو توفیق دے دے، کلمہ پڑھ جائے، اسلام کو عزت دے دے. روتے ہوئے جناب عمر حاضر ہے. ہم بھی تبلیغ کرتے ہیں. وہ کبھی کسی کو نماز کا کہیں تو طریقہ پتہ کیا ہے؟ وہ پائی پڑھ لے کر نماز کتے کھڑنے نہیں انہیں پیسے.
وہ گواندا تو اپنی قبرے جانا ہے تو میں اپنی قبرے جانا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے اور کسی کو دین کی دعوت اس طرح ہی دے لیا کرو جس طرح ادھار پیسے لیتے ہو۔ ادھار پیسے لیتے ہیں نا، بندے کو فون کیا جناب ملنا ہے، وہ کہتا ہے حکم کر، کہتا نہیں ٹیلی فون والی بات نہیں، وہ کہتا نہیں میں مصروف ہوں، تو کہتا نہیں پاجی فون والی گل ہی نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے شام کو مل لینا، اس کے گھر گئے، جاتے پیسے نہیں مانگتے۔ تو انہوں نہیں پتہ اس گل دا، پر میں نے تو پتہ ہے نا، تو اسی دے سیانے ہو، میں نے تو پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے۔ تو وہ جا کے نا تو اس کو پہلے کہا، بڑی مجبوری سنائی، دکھ سنایا، تڑپ کے کہا بڑا مجبور ہوں، اور یہ بھی کہا کہ تیرے سوا سننے والا بھی کوئی نہیں، سارے دوستوں سے پوچھ لیا، اور پھر قسم اٹھا کے وعدہ بھی کیا کہ وقت پہ ادا کر دوں گا۔ جب اپنے حق میں قائل کرنا تھا تو رنگ اتنا شستہ تھا، اتنا صاف تھا، اور جب رب رسول کی طرف دعوت دینی تھی پھر پتہ ہی کوئی نہیں دعوت کیسے دینی ہے۔ یہ ہمارے مشائخ کا طریقہ تھا کہ درد، حضرت بایزید بستامی، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نا گزر رہے تھے تو ایک جوان سرنگی بجا رہا تھا، گانا باجا کر رہا تھا، تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزرے تو قریب جا کے فرمانے لگے تو مسلمانوں کا بچہ ہے تو یہ کام تجھے زیبا نہیں، تو گانے بجائے گویوں کے بیچ رہے اور یہ ننگے منہ عورتیں تیرے پاس کھڑی ہیں، یہ تیرے لیے ٹھیک نہیں۔ کچھ ضروری ہے کہ ہر بندہ ہی آپ کی تعریف ہی کرے، ہر بندہ ہی، میں نے آیت پڑھی ہے، رب فرماتا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور جب وہ جہاد کرتے ہیں تو کچھ لوگ انہیں برا بھی کہتے ہیں، ولا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے، ذالک فضل اللہ، یہ ان پر اللہ کا فضل ہے، وہ پرواہ ہی نہیں کرتے، وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میاں تیرے والا کام نہیں جو تو کر رہا ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں، باز آ جا۔ اس کے ہاتھ میں باجا تھا، سرنگی تھی، جو کچھ بھی تھا، اس نے زور سے حضرت بایزید بستامی کے سر پہ مارا۔ حضرت صاحب نے مسکرانا شروع کر دیا، کیوں بلا، جے کر یار دے نام دا ملے مینا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، تے جے کر یار دے نام دی ملے سولی پھر چوٹا چوٹ لئیے تے پیشانٹیے نا۔ حضرت ہنسے، اپنے نام کی مار نہیں نہ کھائی تھی، رب رسول کے نام کی کھائی تھی، مسکرائے، مزہ آیا، اس مار کا بھی مزہ آیا۔ تو حضرت شیخ مسکرائے، گھر چلے گئے، سر پٹ گیا، مرم پٹی کی، واپس آئے، کچھ گھنٹے گزارا گھر میں آستانے پہ، خانقاہ پہ، تو اپنے خادم کو بلایا، کہنے لگے فلان بن فلان جوان کو جانتے ہو، وہ جس نے سر پھاڑ دیا تھا؟ کہا حضور جانتا ہوں۔ تو آپ فرمانے لگے اس طرح کر، یہ پیسے لے جا تھوڑے سے اور یہ حلوہ لے جا۔ اب 2-4 گھنٹے گزر گئے، اس کا غصہ اتر گیا ہوگا، اسے کہنا وہ تیرا باجا ٹوٹ گیا تھا، یہ اس کے پیسے رکھ لے، تیرا نقصان ہو گیا، اور اسے کہنا یہ تیرا موڈ خراب ہوا ہے تو تھوڑا حلوہ کھا لے تاکہ منہ میٹھا ہو جائے، اور ساتھ اسے یہ بھی کہنا کہ ہم نے بعد کوئی نہیں آنا، پنجابی چ نہ گل کریے، اساں مڑنا کوئی نہیں، اگر تو نے پھر یہ حرکت کی تو ہم پھر دوبارہ تجھے ٹوکیں گے، باز نہیں آنا، ہماری ڈیوٹی ہے دین کی دعوت دینا، ہم نے باز کوئی نہیں آنا، ہم پھر تجھے دعوت دیں گے۔ وہ نوجوان کہتا ہے مجھے تو پہلے ہی افسوس تھا کہ میں نے یار ایک بوڑھے بابے کا سر پھوڑ دیا ہے۔ وہ جب پہنچا نا بندہ حلوہ لے کے اور پیسے لے کے، جوان سے جا کے کہا کہ یہ تیرے پیسے ہیں، تیرا نقصان ہو گیا، تیرا سامان ٹوٹ گیا، اور یہ حلوہ ہے، تیرا موڈ خراب ہو گیا۔ اور وہ کہتے ہیں میں ذرا نرم ہوا ہی تھا، تو کہنے لگے بابا جی نے کہا ہم نے بعد کوئی نہیں آنا۔ امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے اگر کوئی اپنی بری عادت نہیں چھوڑتا تو ہم اچھی کیوں چھوڑ دیں، ہم نے باز نہیں آنا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہم نے خیر کی بات کہتے رہنا ہے، برائی سے منع کرتے رہنا، باز کوئی نہیں آنا۔ اللہ اکبر۔ وہ جوان چیزیں دے کے واپس آنے لگا تو نوجوان تھوڑی دیر چپ رہا، پھر نظر اٹھائی، اور نظر اٹھائی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگا یار تو اس طرح کر مجھے بھی ساتھ لے جا، یہ حضرت کے پاس بیٹھ کے وہیں جا کے حلوہ کھائیں گے اور انہیں کہیں گے آپ نا ہمیں اس طرح کا بنا دیں کہ دوبارہ آپ کو سمجھانا ہی نہ پڑے۔ تو رب رسول تو راضی ہوتے ہیں دین پہ عمل کرنے سے، اللہ رسول تو راضی ہوتے ہیں شریعت، ہمارے صوفیاء بھی راضی ہوتے تھے، ہمارے مشائخ بھی راضی ہوتے، کوئی سنت پہ عمل کرے، کوئی شریعت پہ عمل کرے، داڑھی کوئی وسیع رکھے،
وہ حضور کا جو طریقہ ہے کہ مونچھیں پست کرو داڑیاں بڑھاؤ، وہ اس پر عمل کریں. وہ اپنے سر پر رومال باندھے، وہ پہلی صف میں آئے تو وہ داڑھی والا بندہ ہے. شریعت کا بول بالا ہو، وہ کھانا کھانے بیٹھے تو ہاتھ دھو کے بیٹھے. اس کو دین پر وہ چلے، دین پر حضور کی سنت اور شریعت کی جانب اس کی رغبت ہو. ہمارے کامرس کالج کے پروفیسر ہیں، وہ بتانے لگے، حضرت پیر جی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ کلاس فیلو ہیں، نام میرے ذہن سے، ہاں جی، قاری صغیر صاحب، پروفیسر صغیر صاحب. وہ کہنے لگے کہ دیکھو خود رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اولاد آدمی کو بزدل کر دیتی ہے. امام حسن گر گئے نا، حضور خطبہ دے رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے نہیں کہا کہ اٹھا کے لانا بچے کو، ممبر چھوڑ دیا نبی پاک، خود جا کے امام حسن کو اٹھا کے لائے، ممبر پہ بٹھایا اور پھر فرمایا ابو بکر یہ اولاد بندے کو کمزور نہیں کر دیتی. تو پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ جب حضرت پیر جی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ تھا نا، پیر جی کا ایک بیٹا اکلوتا، تو کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ بابا جی ہمیشہ پہلی صف میں داڑھی والے دیکھتے ہیں، تو خیال آیا کہ آج پتہ کرتا ہوں کہ آج بھی وہ، میں نے اپنے بزرگوں سے یہ بات سنی ان کے حوالے سے، پروفیسر صاحب، آج دیکھتا ہوں کہ حضرت صاحب کو ابھی بھی سنت شریعت کا خیال ہے کہ یہاں درد غالب آ گیا. تو کہتے ہیں میں حیران ہو گیا اور میں تڑپ گیا کہ جنازہ بیٹے کا اور اکلوتے بیٹے کا. تو بابا جی رحمۃ اللہ علیہ پھر بھی فرمانے لگے بیلیو جنہ دی داڑھی چھوٹی ہے نہ پچھلیاں صفیں چلے گا. یہ درد ہے ہمیں تیرا ہی کام رہا، ہمیں تیرا ہی ذکر رہا، ہم تیری ہی یاد میں کھوئے رہے، اس کے علاوہ کوئی سوجا ہی نہیں. حالانکہ اولاد کمزور کر دیتی. سنت اور شریعت ان لوگوں کا ذوق تھا، ان لوگوں کا درد تھا.